رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف حضور کی صاحبزادی تھی بلکہ لاڈلی صاحبزادی، اور آقا کریم علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ اعزاز دختر رسول کا ہے کہ انہیں جگر کا ٹکڑا اللہ کے محبوب نے قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب حضور سے ملنے آتی تو آقا کریم اپنی شہزادی کا اٹھ کے استقبال کرتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بیٹھاتے، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں کس اعزاز کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ اگر توجہ کریں تو جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور باپ بیٹی کے وجود کو بوجھ سمجھتا تھا، تو اس ظالمانہ سماج میں میرے اور آپ کے آقا و مولا کا یہ فرمان اور حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ نورانی جملے بیٹیوں کی عزتوں کو چاند چاند لگا دیتے ہیں۔ جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، آقا کریم کی آواز آتی ہے، لوگوں سن لو، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی اس اعزاز اور اس شرف سے مالا مال ہوتی ہے تو یہ صدقہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا، ورنہ بیٹیاں آج بھی زندہ درگور ہو رہی ہوتی۔ تو یہ اعزاز اس ظالمانہ سماج میں اللہ کے محبوب نے کائنات کی بیٹیوں کو عطا کیا اور اپنی بیٹی کو خاص طور پہ محبتوں سے نوازا۔ اقبال کہتے ہیں ایک تو ان کا یہ شرف ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر، وہ حضور کی آنکھوں کا نور ہے، حضور کے قلب اطہر کی تسکین ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو عادت یہ تھی کہ لوگوں کو ملتے اور سب سے آخر میں حضرت زہرا پاک سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت زہرا پاک سے ملتے، تاکہ جو جدائی کے لمحے ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ان سے محبت کا رب رشتہ اور باطن کا تعلق، اور شہزادی رسول کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بے پناہ اور بے لوث محبت کا ہے۔ دوسرا اعزاز جو حضرت سیدہ زہرا پاک کو اللہ نے عطا کیا، جو انہیں عزیز روزگار بناتا ہے، باقی عورتوں سے ممتاز کرتا ہے، بانوے آن تاجدار حالاتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سیدہ زہرا پاک کا اعزاز یہ ہے کہ وہ زوجہ محترمہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی، جو مرتضیٰ بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا۔ اپنے شوہر کی رضا میں جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گم کر لیا، بڑے گھروں کی بیٹیاں جب کہیں بیاہی جائیں تو ان کے نخرے دیکھنے کے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ آپ اپنے باپ کی عظمت کا حوالہ دیتی ہیں، اور نئے گھر کے اندر جو فقدان ہوتا ہے اس کی کہانی چھیڑے رکھتی ہیں۔ لیکن حضرت سیدہ پاک حضرت علی پاک کے گھر میں جاتی ہیں، اللہ اکبر، زبان پہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں آتی، بلکہ اپنے شوہر کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دیتی اور خدمت شوہر میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتی ہیں، ان کے امور میں ان کی اعانت کرتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی ہیں اور کنویں سے پانی بھر کے لاتی ہیں، اور مشکیزے کے نشان کندھوں پہ پڑ جاتے ہیں، اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ مال غنیمت میں بہت سارے غلام اور لونڈیاں آئے،
تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں اس نیت سے حاضر ہوئی کہ میں جا کے اپنے والد بزرگوار سے عرض کروں کہ ایک کنیز مجھے مرحمت فرما دیں تاکہ کام کاج میں معاونت ہو جائے۔ بس حضور کے خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آقا کریم نے پوچھا کہ بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کو دیکھنے آئی ہوں، آپ کی زیارت کرنے آئی ہوں، اور واپس پلٹ گئی۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے دیکھا تو کہا کہ کیا آپ نے حضور سے کہا نہیں؟ کہا میرے اندر ہمت نہ ہو پائی۔ کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آقا کریم نے پوچھا کہ آؤ کدھر آنا ہوا؟ کہا حضور آپ کی صاحبزادی پہلے بھی حاضر ہوئی تھی اور یہ فرط حیا کی وجہ سے کہہ نہیں پائی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کے، تو اتنے غلام اور اتنی لونڈیاں آئی ہیں مال غنیمت میں، اگر ایک کنیز مرحمت کر دی جائے تو کام کاج میں معاونت ہو جائے گی۔ یہ عرض کرنا مقصود تھا، لیکن آپ کا حیا ادب مانے رہا اور یہ عرض نہیں کر پائے۔ تو میں ان کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے عرض گزار، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک کنیز مانگی حضور نے درجنوں دے دی ہوں گی، لیکن تاریخ کا جواب دفعی میں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم تجھے غلام لونڈیوں سے کچھ نہیں دوں گا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم غلاموں اور لونڈیوں سے میں تمہیں کچھ مرحمت نہیں کروں گا، میں تو ان غلاموں کو ان لونڈیوں کو فروخت کروں گا اور ان سے جو قیمت ملے گی بدر اور احد کے شہیدوں کے بچوں کی کفالت کروں گا۔ مدینہ المنورہ اور اس کے مضافات کے اندر جو مفلوق الحال لوگ ہیں، غریب ہیں، بے بگاہ ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، اراملہ ہیں، میں ان کی کفالت کروں گا، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، تو میں تو ان یتیم، ان بے آسرا بچوں کی کفالت اس مال غنیمت سے کروں گا، لیکن تم میری دہلیز پہ آئی ہو، تمہیں خالی بھی موڑنا نہیں چاہتا۔ اس دہلیز سے کوئی سوالی کبھی خالی نہیں گیا، اور تم تو بیٹی ہو، تو سنو جب رات کو لیٹنے لگو اور تمہاری کروٹ بستر سے مماس ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا، یہ غلاموں اور لونڈیوں سے افضل ہے۔ یہ تسبیحات فاطمہ جو ان تسبیحات کا نام رکھا گیا ہے وہ اسی سبب سے رکھا گیا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ محبت، اور اس خاندان کی امت کے لیے اپنی آسائش کو چھوڑنا، اپنی آسودگی اس کو ثانوی حیثیت دینا اور امت کے درد کو بانٹ کر کے ان ضرورتوں کی تکمیل کرنا، یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے۔ ورنہ شہزادی دروازے پہ کھڑی ہو اور داماد اس کی سفارش کر رہا ہو اور قطاریں لگی ہیں لونڈیوں کی اور غلاموں کی، تو حضور مرحمت فرما دیتے، لیکن حضور نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ یہ یتیم بچے، یہ روتی بلکتی مائیں اور یہ سسکتے ہوئے غریب جو بیچارے نانے شبینہ کو بھی ترستے ہیں، مدینہ المنورہ اور اس کے اطراف میں بستے ہیں، مضافات میں رہتے ہیں، میں تو سب سے پہلے ترجیحاً ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ تو ذرا چشم تصور میں وہ منظر لائیں اور آج کی تاریخ میں آپ غزہ میں جا کے کھڑے ہو جائیں کہ جب اللہ کے محبوب ان یتیموں کے لیے، ان مسکینوں اور ان بیواؤں اور مفلوق الحال لوگوں کے لیے اپنی بیٹی کو ایک کنیز دینے کے روادار نہیں اپنے آپ کو قرار دیتے اپنا اختیار رکھنے کے باوجود، تو آج جب بیوائیں، یتیم اور غریب غزہ کے اندر سسک رہے ہیں تو گنبد خضرا میں رسول اکرم کے قلب اطہر پہ کیا گزر رہی ہو۔
اور آج کے حکمران جو تخت و تاج کے مالک حضور کے قدموں کے صدقے سے یہ 56-57 اسلامی ریاستیں نصیب ہوئی، اور آج ان کے تخت و تاج پر براجمان لوگ، ان کو چین کی اور قرار کی نیند کیسے آ جاتی ہے، اور یہ کس طرح اپنے عیش زندگی کے لیے وسائل کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور وہاں رمضان المبارک کے اندر سحری اور افطاری کے لیے ان تک سامان پہنچنے کے راستے بھی مسدود کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ایسی دردناک کہانی اور ایسا تاریخ کا جبر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سرحدات کے اوپر اہل خیر ٹرک لیے کھڑے ہیں کہ ہم ان کی مدد کے لیے پہنچے، اور اندر بچے بلک بلک کے جانے دے رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کا سفارتی نظم اور انصاف اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے ان کے لبوں پہ اور ان کے ہونٹوں پہ تالے لگے ہیں، اور 56-57 اسلامی ملک جو ہیں وہ اتنی توانائی اور اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتے کہ وہ ان روتے ہوئے بچوں کے منہ تک پانی کی ایک بوند پہنچانے کا اہتمام بھی کر سکے۔ ہم نے کیا کرنا تمہارے ایٹم بموں کو، کیا کرنا تمہارے میزائل سسٹم کو، تمہاری بھاری اور بھرکم افواج ہمارے کس کام کی؟ تمہارے پاس تیل کے وسائل سے لے کر دیگر قدرتی ذخائر تک یہ اتنی بڑی 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 جو ہے وہ تمہارے پاس مالی توانائیاں، ہم نے ان کو آگ لگانی ہے کہ اگر امت کے یتیموں کے منہ تک ایک بوند پانی کی نہیں پہنچ سکتی، اور پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر گرانی اور کس قدر جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ہو رہی ہوگی، جو اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، مجھے ترجیحاً ان بچوں کا خیال رکھنا ہے جو یتیم ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا کے والد بزرگوار، اور سیدہ کوئی معترض نہیں ہوتی ہیں بلکہ واپس آ جاتی ہیں اور ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہیں اور امت کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اگر ان کا یہ اعزاز کہ وہ پیغمبر زادی ہیں، ان کا یہ اعزاز انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحب ذاتی ہونے کا اعزاز اور تکریم نصیب ہے، لیکن دوسری جانب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اپنے اس اعزاز پر اور اپنی اس سعادت مندی پر خوش ہونے کے باوجود اپنے لیے ذکر و فکر اور عبادت کا ذخیرہ جمع کرتی ہیں، اور ساری ساری رات قیام میں، سجدوں میں، رکوع میں، عبادت میں، گریہ و زاری میں اللہ کے حضور الہا میں گزار دیتی ہیں۔ ایک دن بارگاہ اجدی میں عرض گزار ہوتی ہیں، مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو ایسی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر۔ یہ ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو جان احمد کی راحت ہیں، قرار قلب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا اعزاز سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا جو اقبال نے یہاں بیان کیا، مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق، کہا کہ سیدہ فاطمہ کا تیسرا اعزاز جو انہیں عزیز روزگار اور یکتائے روزگار بناتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرا حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ۔ اللہ اکبر۔ بیٹوں کے دم سے ماں کا قد اونچا ہوتا ہے تو کائنات میں کوئی حسن جیسا لا کے دکھاؤ، کوئی حسین جیسا مرد لائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ آپ کا یہ اعزاز اور آپ نے اس امت کے لیے یہ جو خدمت سر انجام دی ہے کہ حسنین کریمین جیسے شہزادے اس امت کو پال کے دیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امت کے وسیع تر مفاد کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معاملہ طے کر کے امت کو ایک بہت بڑے فساد سے بچا لیتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر صلح کروائے گا۔ تو انہوں نے امت کو
ایک مشکل سے بچا کر کے ایک ایسا راستہ نکالا کہ قیامت تک جو ہے امت شکر گزار ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دوسری جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کی تعدی، ظلم، جبر، جور اور زیادتی حد سے بڑھ جاتی ہے تو حضرت امام حسین تنہا اپنے خاندان کو لے کر کے میدان کربلا میں نکلتے ہیں اور حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، اور اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی اس قیمت کو ادا کرتے ہیں۔ یار 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور پائے استقلال کے اندر لغزش اور لرزش بھی نہ آنے پانا، یہ شیر فاطمہ کا ہی تو اثر تھا، یہ زہرا پاک کے دودھ کی ہی تو تاثیر تھی، ورنہ پہاڑوں کے کلیجے بھی پگھل جائیں کربلا کے اندر، وہ مشکل حالات آ گئے تھے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح سے عظیمت کا یہ امتحان دیا اور جس طرح حضرت سیدہ زہرا پاک نے قرآن کی لوریاں دے کے حسین کو پالا تھا، آج زمانے میں دیکھا نیزے کی نوک پہ بھی حسین کے سر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ ان کا کارنامہ جو انہوں نے سر انجام دیا اور اس امت کو بچایا۔ اقبال یہاں بے خود ہو جاتا ہے اور وہ فرد جذبات میں بے قابو ہو کے کہتا ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ اے زہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور آپ کے بابا کا حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا نہیں، تو اے فاطمہ میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا، اور کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے سجدہ برخا کے او پاشید میں تیری قبر کی مٹی کے ذروں کے آگے سجدہ ریزیاں کرتا، اس لیے کہ جو کام تو نے کیا ہے وہ تو نے ہی کیا ہے۔ کائنات میں کوئی دوسری فاطمہ پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے کائنات میں کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں۔ جرأت اور عظیمت کا جو انوکھا باب رقم کیا ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نے، تو وہ شیر مادر کا کمال ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کے دودھ کا اثر ہے، ان کی تربیت کا رنگ ہے جو کربلا میں جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں، کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بھائی، بھتیجے، خاندان کے افراد کٹ جائیں، 71 لاشیں پڑی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی اتنے دکھ اور اتنے صدمے اٹھا کر کے پھر بھی کوئی ڈٹا ہو ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف اور جابر کے خلاف پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہو، تو یہ اثر ہے سیدہ زہرا پاک کے دودھ کا۔ انہوں نے ناز تھا انہیں اپنے بیٹوں پر، اور کیوں نہ ہوتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کے اندر ایک طرف زہرا پاک کا دودھ ہے، دوسری طرف علی کی تربیت ہے، اور تیسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب۔ جب ان تین چیزوں سے مل کے ایک پاکیزہ وجود پیدا ہوتا ہے تو اس وجود کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ تو ایک یزید ہے، کائنات کے سارے یزید اکٹھے ہو کے آ جاتے، حضرت امام حسین کے جوتے کو بھی نہیں جھکا سکتے۔ وہ سر بلند رہے، سر فرو رہے اور اونچے رہے، اور کٹ کے سر نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا، لیکن یزید کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کا اعزاز۔ بلکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کاٹ لیا گیا، اور آپ جانتے ہیں دست قاتل نے جب سر حسین کاٹا تھا تو سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، دنیا کو بتایا کہ حسین کا سر یزید کے آگے نہیں جھکا، رب کے آگے جھکا۔ دست قاتل نے جب الگ کیا سر حسین، تو یہ بتلانے کے لیے اپنے لشکر کو کہ ہم جیت گئے ہیں، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، تو نیزے کی نوک پہ سر کو اوپر کیا گیا اور بلند کیا گیا، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ لوگوں یہ دیکھو کٹا ہوا سر حسین اور ہم جیت گئے۔ ادھر فتح کے نقارے بجنے لگے، لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آتی ہے کٹا ہوا حسین نیزے کے اوپر چڑھا ہوا دیکھ کر کے کہ یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ کٹا ہوا ہے پھر بھی اونچا ہے۔ تو یہ ہے حسین ابن علی کہ یہ سر جو ہے وہ کبھی سر نگو نہیں ہو سکتا، یہ سر بلند ہوگا۔ بلکہ کٹا ہوا حسین ابن علی کا سر جب نیزے کی نوک پہ تھا تو اس کو نیزے پر یوں پرویا گیا کہ گردن کی جانب سے نہیں،
بلکہ سر کی جانب سے نیزہ جو ہے وہ سر انور میں ڈالا گیا تو گویا پیشانی کا رخ زمین کی طرف تھا، تو کسی شاعر نے قلم توڑ دیا، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہی سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ لیا، کہا دیکھو نیزے کی نوک پہ کٹا ہوا حسین پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا تڑپ رہی۔ تو یہ ہے حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے دودھ کی تاثیر۔ تو اقبال نے کہا کہ حضرت مریم کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی رفتیں کم نہیں ہیں، دھوم ہے ان کے تذکروں کے قرآن میں، ان کے نام کی سورت نازل ہوئی ہے سورہ المریم، اور ان کے خاندان کے نام کی سورہ آل عمران، عالی مرتبت خاندان کی کے نام سے سورت نازل ہوئی۔ حضرت مریم کا اعزاز ان کی تکریم کے والدہ عیسیٰ ہے سلام اللہ علیہا، لیکن اقبال کہتے ہیں ان کا ایک اعزاز ہے کہ وہ پیغمبر کی ماں ہیں۔ زہرا پاک کے 3 اعزاز ہیں کہ وہ پیغمبر کی صاحبزادی ہیں، مولا علی کی اہلیہ محترمہ ہیں اور حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ تو یہ صرف 3 اعزاز ان کو کائنات کی عورتوں میں سے ممتاز اور یکتا کر دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدہ زہرا پاک کی اپنی شخصیت دیکھیے۔ میں حضرت سیدہ زہرا پاک کا جب نام لیتا ہوں تو ان کا خیال آتے ہی، ان کا لبوں پہ نام آتے ہی حیا کا تصور ابھرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے ذہن کے ایک ایک گوشے کے اندر پردے کا تصور جاگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات میں پردے کی، حیا کی ایسی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی جو زہرا پاک نے کی ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ پردہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد اس کو نہ دیکھے۔ آج کی تاریخ میں ہماری مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا پاکیزہ وجود ان کے لیے عملی نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا مادرا را اسوائے کامل بطول، مزرائے تسلیم را حاصل بطول۔ تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ماؤں کے لیے اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ سیدہ زہرا پاک کا وجود مسعود ہے۔ آج ان کا پردہ ہماری مخدرات اسلام اگر پہن لیتی ہیں تو ان کی زندگی کے تیور بدل سکتے ہیں۔ معاشروں کے اندر اسلام کی شناخت یہ ہے، اسلام کی الگ پہچان یہ ہے کہ ہر دین کی ایک پہچان ہے، ایک اس کا امتیاز ہے۔ اسلام کا امتیاز حیا ہے۔ جب حیا باقی نہیں رہے گا تو پھر آپ سمجھیں کہ اسلام اپنی تمام تر رعنائیاں کھو دے گا۔ چاہے اس کے پاس آلات حرب و ضرب ہوں، اس کے پاس میزائل سسٹم ہو، اس کے پاس جو ہے وہ انواع و اقسام کی ایجادات کے ڈھیر ہوں، اس کے پاس سرمایہ کے جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں، یہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ ان کے اسلحے سوائے نمائشوں کے علاوہ کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ قوموں کے اندر جب حیا کا جوہر باقی نہیں رہتا تو قومیں اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ آج اگر اس قوم کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے تو مخدرات اسلام کو دوبارہ پردے میں سمٹنا ہوگا، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا اسوہ ہمارے گھروں میں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ماں جب اپنی اولاد کو فوکس کرتی ہے اور ان کی تربیت کے لیے اپنے حیا کو ماڈل بناتی ہے تو پھر معاشرہ پہل و پر پہ چھا جاتا ہے۔ اس لیے بطول باش و پنہاش و ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری، اقبال نے کہا تھا میری بہن تو بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کرے۔ جب تو زینت محفل بن جائے گی تو پھر تیرا جوہر ختم ہو جائے گا۔ تو زینت محفل نہیں ہے، تو گھر 4 دیواری کی رونق ہے، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، اس برقعے کی ایک سلوٹ تیری حیا کا پہرا ہے۔ اے میری بہن، جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے۔ تجھے بطول بننا ہوگا، تجھے سیدہ کی کنیز بننا ہوگا، ان کے اسوے کو اختیار کرنا ہوگا، پھر تیری نسل پھیلنا شروع ہو جائے گی اور تیری آغوش کے اندر حسین کے جانشین جنم لیں گے۔ بلکہ اقبال نے ایک دوسری بات کہی، تو نہ دانی کے سوزے تیرا دے تو
دیگر گو کر تقدیر عمر رہا، اے میری بہن تو نہیں جانتی، جب تو قرآن لے کے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت تیرا معمول بن جاتا ہے تو بھائی عمر کی تقدیر بدلتی ہے، تو بھائیوں کی تقدیر بہن بدلتی ہے، بیٹوں کی تقدیر ماں بدلتی ہے، تو یہ تقدیر زمانے کی تبدیل کرتی ہے تو یہ خاتون کرتی ہے، اور خاتون کے لیے نمونہ اور اسوہ کاملہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا پاکیزہ وجود ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر اسوہ زہرا کا نور بانٹنے کے لیے اب مقدرات اسلام کو پردے کی تلقین کریں اور ایک پاکیزہ نورانی ماحول، اس کی نشو و نما کے ذریعے سے ایک سال معاشرت کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ معاشرہ پھر اٹھے گا اور بحر و بر پہ چھا جائے گا، اور کائنات اس کی نہجی ہوگی اور یہ کائنات کا امام اور مقتدا ہو جائے گا، اس لیے کہ ماؤں کے دم سے وقار امت بحال ہوتا ہے، اور وہ ماں ہی نہیں جو زہرا کی کنیز نہیں ہے، تو جو اس راستے سے آتی ہے اور ان کی کنیز اختیار کرتی ہے تو وہ ایک سال معاشرت کی بنیادی اینٹ اور اساسی جو ہے وہ اینٹ بنتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اسوہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور میں اپنی زندگیوں کا آغاز کرنا ہوگا۔ اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اس امت کا مقصود فرمائے، اور اپنی خاص کر نوازیاں اور رحمتیں آپ لوگوں کے شامل حال فرمائے۔ جس شوق اور جس محبت میں صبح کے وقت مجھے پتہ ہے نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور انسان بہت جلد سونا چاہتا ہے، لیکن آپ نیند قربان کر کے جس زہرا پاک کے تذکرہ نور سے اپنے مشام قلب کو معطر کیا، اپنی روحوں کو تسکین دی، اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو قیامت کے دن سیدہ زہرا پاک کی غلامی اور ان کی قربت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا جو جلوس جا رہا ہوگا، اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو اس جلوس میں شمولیت نصیب فرمائے۔ کیسا پردہ ہے کہ جن کے مبارک منہ نور کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، وہ زہرا پاک کے جو قیامت کے دن جب جنت میں جا رہی ہوں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اس ہجوم کے اندر جب وہ جا رہی ہوگی، اس کے باوجود یہ آواز بلند ہو رہی ہوگی، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر۔ اے محشر کے میدان میں موجود لوگوں، اے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، اے عالی مرتبت ولیوں، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی گزر رہی ہے۔ اس دن بھی شہزادی کونین گزر رہی ہوں گی تو ادب سے نگاہیں جھک جائیں گی، ادب سے جو ہے وہ حیا سے سر دبیدہ ہو جائیں گے۔ کیا اعزاز ہے اللہ نے اپنے محبوب کی شہزادی کو عطا کیا، کیا عزت دی، ہماری عزتیں، ہماری آبروئیں، ہمارا وقار جنت البقیع کی اس تربت نور کے آس پاس میں پڑی ہوئی ریت کے ذروں پہ قربان جہاں سیدہ زہرا پاک آسودہ ہیں۔ اللہ اس قبر کو نور اور روشنیوں اور اجالوں سے تو نے بھرا ہے، اس کی برکت کے ساتھ اللہ ہماری ماؤں کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے اور اس امت کو حیا کا نور اور جمال عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔